Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to welcome Dr. Nasir Afghan Saab, one of our senior faculty member at IBA Karachi. He did his engineering from Karachi University and then master's and PhD from Europe. He has been a faculty member at LUMS and has been teaching and was the program director of the IBA program at IBA Karachi. So it's a great opportunity for our people to learn today. And Jazakumullah sir, Dr. Saab, over to you. Thank you, Jazakallah Shahid. Thank you for giving me an opportunity to learn from very learned people. MashaAllah, you have a large number of participants in the course, and it will be a mutual learning process. We all know Aidil Saab very well. When you were reading the case, what were the questions came to your mind? What were your thought process? What were you thinking? Everybody would like to share their views, their ideas to us when you were reading the case. Anybody would like to share what were they thinking? What came to their mind when they were thinking, reading the case about Aidil Saab? जी राबिया साहबा कराची से आप बता दें. जी राबिया. Sir, I would like to take this opportunity. जी सर क्या जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि लोगों इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सेल्फलेस आदमी थे जिससे उनकी एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई और just once the credibility is established, then the resources automatically start coming towards him. And then it was his integrity which ensured that those resources are used for the purpose for which he is, doing his job. Okay. So you think that, his credibility was established through his integrity. People trusted him, and that's why he did, and maybe people start giving him money, resources, and so on. But what was the interesting thing in the case for you? I mean, all of you, I can ask anybody who, when you were reading the case, what was the most interesting thing you observed, you learned, or came to your mind about Aidil Saab? Thank you very much. This is Amir. Can I speak, sir? Amir. Ji, Amir. Yeah, this is Amir from Multan. Thank you very much for giving me an opportunity to say something regarding Aidil. While I was studying his case, I found him as a passionate person and who had believed that he can do something for the nation, not only nation, but for the whole humanity in the world. So he did that. Okay. So his focus was humanity. He wanted to help as a human being to everyone, not just the nation. Okay. That was interesting. Anybody else would like to share? Ji. Anybody? Yes, Dr. Saab, Dr. Khan, Tafazul Saab. Sir, assalamu alaikum, sir. Sir, in my humble opinion, उनका Aidil साहब का जो सबसे बड़ा उनका जो एक plus point है, वो ये है कि सबसे पहले simplicity, down to earth. I mean, he addressed to the basic human needs and plus a firm belief in Allah Almighty. I think ये सारी चीजें जब combine हुई है, तो फिर लोगों का trust और उनका अपना अल्लाह पर तवक्कुल जो है, it got into his पूरा उनका जो एक humanitarian system था और वो that kept on flourishing, sir. That's all what I have to say, sir. Okay. Anybody else would like to share? Absarul Haq, are you there? Assalamu alaikum, sir.
Yep, sir. Hello. Ji, Uh, Sir, I would just like to share my views. Like, Mr. Edie has done something जो दुनिया में आई थिंक अब बहुत कम लोग उसको अचीव कर पाएंगे. उन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिया है ह्यूमैनिटी के लिए, वो इट्स ऑन डिफरेंट लेवल. आई थिंक पूरी दुनिया उनकी सर्विसेज को मानती है और इनको ऑब्लाइज करती है. तो मेरे व्यूज यही है. Acha, what was your observation when you were reading the case? What Sir, was the most critical points where AD Saab was in most difficult situation, and what he did? I just wanted you to maybe reflect a little bit. What was the critical points in his life where he was able to do something, I mean, something different from the normal people? When you were reading the case, have you identified any critical points? Sir, most respectfully, but I haven't read the case, unfortunately, but I have read about his personality through Wikipedia. तो मुझे जहाँ तक उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला है, तो सबसे पहले उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, ग्रूमिंग हुई थी उनकी पेरेंट्स की तरफ से, वो ऐसे हुई थी कि उनको सिखाया गया था कि आपने दूसरों को हेल्प करना है और दूसरों को अपने लेवल पे लेकर आना है. नहीं, ये तो सब लोग सीखते हैं. सारे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते हैं. कोई माँ बाप ये नहीं कहता है कि आप चोरी करें, किसी के साथ ज्यादती करें, ये तो कोई भी नहीं कहता. तो वो तो एदी साहब के बचपन में जो चीजें मिली वो तो हम सबको ही मिल रही होंगी या मिलती होंगी या मिली होंगी. लेकिन मुश्किल वक्त आता था तो एदी साहब के रवैयों में और बाकी लोगों के रवैयों में आपको क्या महसूस होता है कि वो कौन से पॉइंट थे जब एदी साहब मुश्किल में थे तो उन्होंने कोई चॉइसेस की? I think, sir, when his mother felt sick, जब उनकी वालदा बीमार हुई हैं, तो that was a critical juncture in his life, and he at that time decided to set everything aside and focus on taking care of his mother, and that's what launched him into dispensaries business. Okay, but how he got influenced? I mean, what kind of help his mother provided to him? I mean, how he described the learning from... डॉक्टर जमील अहमदाबाद से सर ये कुछ कहना है. जी जमील साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का. जी जी. मेरा एक तो क्वेश्चन है जो ईदी साहब की लाइफ को पढ़ के भी और जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं उससे हिसाब से भी, कि वो ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स जो है, ही स्टार्टेड फ्रॉम 51 और टिल हिज डेथ, how he was able to sustain his work throughout these challenges. I think this is the question we should discuss on. Okay. The sustainability issue continues for 60-70 years. How he managed to live up to the expectation of the people and without breaking the journey or all that thing, how it was possible for him. We will discuss this question, but I think the case has provided some insights to you. If you go back to the case, what happened when he was asked to leave Batwa Mehman Khidmat Committee dispensary, when his community asked him to leave, how he responded? I'll ask Nusrat. Nusrat, your hand is up. You want to say something about it? Yes, sir. Sir, I'm Nusrat from Quetta. Yes. Sir, मेरे ख्याल में ईदी साहब का जो माइंड सेटअप था, जो उनकी थिंकिंग थी, वो टोटली डिफरेंट थी. उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए सोचा. ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, क्योंकि लोग जब बिजनेस करते हैं, कोई काम करते, तो ये सोचते कि हमने अपने आप को डेवलप करना है. लेकिन ईदी साहब की थिंकिंग ये थी कि मैंने ह्यूमैनिटी को डेवलप करना है. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर. तो इसका मतलब ये कि जो सबसे बेसिक लर्निंग है फ्रॉम एदी साहब about his life, he always focused on
humanity, other people. Yes, sir. And from the social work point of view, from the enterprise point of view, from the foundation point of view, he never thought that, how well will be my children or myself, or, but more he was thinking about the humanity. What else? Anybody else? Yes, ये sir. डॉक्टर जमील साहब आपका हाथ खड़ा था. जमील अनवर साहब. जी सर, मैंने वो क्वेश्चन कर दिया है. बाकी तो जाहिर है उनकी जो टाइटल है ट्रांसफॉर्मेशनल का, और तो उन्होंने कैसे जो है वो सारी चीजें अपने आप पे झेल के और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट किया. दैट इज वंडरफुल. केस पढ़ के आपको कुछ लगा कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू हुई, कहाँ हुई थी? सर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो थ्रू द केस. सो मैं उस पे कोई उस तरह डायरेक्ट कमेंट. क्लास में केस अगर कोई नहीं पढ़ता ना, तो फिर टीचर तो केस नहीं बताता. हमारा तरीका तो ये होता है कि जी केस तो आपने पढ़ना है. हम सीखते हैं डायलॉग से. एक्चुअली देखें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये कि वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी विल लर्न फ्रॉम डायलॉग, फ्रॉम डिस्कसिंग की एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस. तो अगर जिसने पढ़ा है केस, एनीबॉडी इज देयर हु रेड द केस? जी नोमान, महविश, नोमान, ये 3 लोग जी हैं. नोमान साहब प्लीज. नोमान, आपका माइक ऑफ है. माइक. जी, I've switched it on now. I'm saying that in the case it is mentioned that even during his school time he had started emerging as a leader. So probably it was a case of being a born leader or something that it carried him forward, and when opportunities came to him, and probably his grandfather's attitude towards life also helped, that he was a very simplistic person, didn't believe in having anything extra in his life, so that impacted him as well. And then he turned towards humanitarian work and he carried those principles forward. And as I said, it is mentioned in the case that he was he had leadership qualities in school time only. Okay, so he was a basic leader from the beginning. That's what. Okay, that is I what just is want mentioned. to I want to talk about Rabia Sheikh, and you want to say something, please? Rabia, can you hear me? Mavish, can you say something more about it? जी सर, सॉरी सर. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. मैंने जो ये केस में पढ़ा है, इसमें मैंने एक ये भी चीज पढ़ी है कि उन्होंने लिखा है कि he was not interested in studies. He was always, he enjoyed playing and enjoy fun and all. तो उससे भी इनको इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे भी थी कि ये पढ़ाई से ज्यादा इस चीज पे फोकस करते थे, और इनमें ह्यूमैनिटी बहुत थी. ये सारी चीजें. सॉरी सर, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे क्वेश्चन सही तरह नहीं सुना था. सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे. जी. बेसिकली जो इनकी मदर ने इनको एजी साहब को ये कहा था कि बेसिकली कोई इनके पास अगर कोई मदर नीडी आती थी तो वो इनको हेल्प करते थे. इसके अलावा अगर वो किसी हैंडीकैप को देखते थे, वो लोग मजाक उड़ाते थे, तो इनकी मदर ने इनको कहा था कि आप इनकी आवाज़ बनो. इन्होंने दुनिया नहीं देखी, दुनिया इनको नहीं जानती, तो आप इन लोगों के लिए आवाज़ बनो और इनकी हेल्प करो और इन लोगों के लिए रहनुमाई करो. जहाँ से इनका मेन मोटिवेशन शुरू हुआ था, और वो इस चीज़ को लेते हुए आगे चलें. ठीक है, तो वो उनके अंदर एक बॉन्ड, एक विल थी, एक स्ट्रॉन्ग विल थी, एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस थी कि लोगों की हेल्प करनी है. फिर उनकी माँ की तरबियत थी, माँ का अंदाज था, रोल मॉडल था. लेकिन कोई क्रिटिकल पॉइंट था कि जहाँ डिसीजन आप सर, आई वांट जी महविश, देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड इन द बिगिनिंग. आपने ये पूछा था कि उनकी माँ ने उन्हें क्या सिखाया था जिससे ईदी साहब के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ था. तो वो जब भी उनकी अम्मी जो है वो नट्स तकसीम किया करती थी कम्युनिटी में गरीब लोगों को, और वो ईदी साहब से तकसीम कराया करती थी, तो इस तरह को देने का जज्बा आया. और सेकेंडली जो आपने कहा कि बाटवा जो मेडिसिन डिस्पेंसरी थी वहाँ क्या चीज़ थी, तो ईदी साहब को के फिलॉसफी से एग्री नहीं करती थी
جی جی آپ کی آواز چلی گئی. اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یہ مہوش آپ کی آواز نہیں آ رہی. آصف ترمزی سر دبئی سے آصف ترمزی صاحب کی بھی سن لیں, اکراس سمندر پار سے جی بات جی کر جی رہے ہیں. جی جناب. ترمزی آصف ترمزی. یہ میرے خیال میں کنیکشنز کے کافی ایشو ہیں. بس وہ الحمدللہ. جی آصف. Can you hear me now? Yes. Yes, yes. Yes, I wanted to add that it's clear that his mother actually planted the seed in his mind, and the way that she brought him up, because when he used to go to school, she used to give him 2 pesos. One was for Okay. him, and one was for him for to buy food for somebody who didn't have the money to buy the food for his Okay. lunch or whatever. This is one thing. The other one, she made him work. For example, there's examples that he used to go to the bazaar, he used to buy raw cotton, and she was making physically strong and physically able, so he could actually fend for himself, and also distribution of food, the work that he did during Ramadan. So all these good acts that he was doing for the society, for his fellow human being, this was the beginning of his charity work that he started doing. So it means that, you know, the mother and what she's trying to do, she's not just saying do good things, but she's helping him to demonstrate those attitudes. You know, we have attitudes, we have the mindset, saying statements, but we have behaviors. Yes. The important thing is that Aidil Saab is a very action-oriented person, because what he learned from the mother and also from his early upbringing, that talking is not enough. You see, one thing you should learn from this accent, all of us, that leaders are doers. And most of the time, they are, maybe if they are thinker, then it is magical. But most of the time, they are doers. They just do it. Aidil Saab learned this from his mother early childhood, when she will give him 2 paisa, or she will ask him to do hard work. She will ask him to go and distribute food, whatever. Actually, we see in Aidil Saab early development is doing things, you know. And that's why somebody said that, you know, he didn't like to go for education. He was more interested in doing things, playing and activities, or have a more physical activities. But how he developed himself as a thinker? I mean, what was his reading habits? Later on, had he learned something? Have he developed some understanding about the world around it? What was his learning experiences? Anybody would like to tell us from the case? Anybody? Mohammed? Adnan Zaman نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا سر, ذرا چیک کر لیں. جی عدنان. السلام علیکم. جی عدنان. سر آپ نے پوچھا تھا کہ وہ ان کی جو میڈیسن کی جو پرابلم تھی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. بیسکلی یہ کمیونٹی بیس تھا, اور کمیونٹی کہتی تھی کہ آپ ہماری کمیونٹی کے علاوہ کسی اور کو یہ میڈیسن ہم یا تو آپ کو پیسے نہیں دیں گے کہ آپ نے ہم کو سیل نہ کریں کسی اور کو. تو انہوں نے کہا یہ ہیومینٹی کائنڈ کے لیے. سو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دینا چاہتے نہ دیں, میں ریسٹ آف پیپل جو بھی مجھ سے دوائی لینے کے لیے آئے گا تو ہی اسٹارٹیڈ اپنے گھر سے, اور پھر انہوں نے ساری چیزیں وہاں سے شروع کرنا شروع کر دی. تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی چیزوں کی تکلیف انہوں نے وہاں سے جا کے یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور وہ آج بھی اسی جگہ پہ قائم ہے. So Aidil Saab had a conflict with the community, Batwa Khidmat Committee dispensary. Adnan, you said. And they were having a different of opinion, yes? Aidil Saab said that, you know, we should not charge money to anyone who cannot pay. But جو باٹوا خدمت کمیٹی ڈسپینسری تھی وہ اپنے لوگوں سے تو پیسے نہیں لے رہی تھی, لیکن دوسروں سے لیتی تھی. اس پہ یہ عدیل صاحب کا اختلاف تھا ان سے نا. جی سر. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اختلاف جائز تھا عدیل صاحب کا؟
ये तो सर कोई भी बेसिकली जब कम्युनिटी में बात होती है तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए करेंगे, ये नहीं डिफाइन किया गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए ही करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि हम ये करेंगे तब जब आप हमें इसकी अश्योरिटी देंगे कि हम अपने ही लोगों के लिए करेंगे। तो फिर इनका वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनका भाई बाकी लोग भी जो गरीब हैं उनके लिए भी करना चाहिए। तो एक गरीब ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए होगा, सब सारी जगह पे होते हैं। तो ही डिसाइडेड कि मैं किसी भी तरह से सब जितने भी गरीब हैं उनकी आपकी मदद आवाज करूंगा। बड़ी हल्की आ रही है, बड़ी अदनान टूट टूट के आती है, करीब कर लें अच्छी माइक। आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। ठीक है सर। तो वो मैं आपकी बात को जरा आगे बढ़ाता हूँ ताकि लोगों का कि जो डिस्पेंसरी थी बाटवा खिदमत कमेटी, जो बाटवा मेमन कम्युनिटी थी जिसका आयदी साहब हिस्सा थे, उन्होंने 1956-57 में कराची में मीठा दर के इलाके में एक डिस्पेंसरी बनाई थी और उस डिस्पेंसरी में वो अपनी कम्युनिटी को तो मेडिसिन फ्री देते थे, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी होती थी उनसे वो पैसे चार्ज करते थे। तो एडी साहब ने कहा कि ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, ये तो खिलाफ है, ये तो ह्यूमैनिटी, ये तो अल्लाह की जो सुन्नत है उसके खिलाफ है। अल्लाह तो जब किसी को देता है तो ये नहीं देखता कि वो मुसलमान है, कि वो काफिर है, कि वो गोरा है, कि सफ़ेद है। अल्लाह तो सबको देता है। तो जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है इट शुड बी रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड रिलीजन, मतलब जो एडी साहब की अपनी फिलॉसफी डेवलप हुई थी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया उनका। लेकिन अदनान साहब क्वेश्चन ये है, बाकियों से भी सबसे मेरा क्वेश्चन है कि जब हमारा किसी बात से इख्तलाफ होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या वो हम उनकी बात मान लेते हैं या नहीं मानते? और एडी साहब ने जो नहीं मानी थी उनकी बात, उसमें उनको खतरा था ना कि ये मुझे निकाल देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात मनवाई। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों ना उन्होंने खिदमत कमेटी की बात मान ली? क्या चीज हुई एडी साहब के अंदर जिसने उनको मजबूर किया कि मैंने वो करना है जिसको मैं सही समझता हूं? क्यों किया उन्होंने उनके खिलाफ? अदनान सर इसके अंदर ना दो एस्पेक्ट्स थे। पहले तो क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी को ये कायल किया, पहले तो उन्होंने डिफाइन किया कि गरीब है बेसिकली है क्या, ये मत सोचिए कि हमारे बीच में। एंड सेकंड उन्होंने कहा कि जो वो एरिया था उसके सराउंडिंग में मेजॉरिटी लोग गरीब हुआ करते थे, जो मीठा दार कारादारी पुरानी जितनी जगह है, तो ऑल पर्सन्स के लिए। तो उन्होंने कहा जब मैं अपना घर इसके लिए दूंगा, सारी चीज़ें मैं खुद करूंगा, तो आप मेरे लिए सिर्फ इतना करेंगे कि आप इसमें सिर्फ अपनी सम जमा करें। अगर नहीं देना चाहते तो मैं रोड पे खड़ो के भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से नहीं लूंगा। फिर वो इस बात पे कन्विंस हुए कि अगर इन्होंने ये डिस्पेंसरी भी छोड़ दी तो इससे हमारा काम भी रुक जाएगा, तो हम किसी और को फिर किस तरह से देंगे। तो वो दोनों के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था वो इसी बात पर ख़त्म हुआ था कि ठीक है आप भी दें और हम आपकी मदद भी करते रहेंगे, आपने जिस तरह देनी है सबको देते रहें। अच्छा, ये उन्होंने, लेकिन एडी साहब ने अपनी बात को मनवाया, एडी साहब ने उनकी बात नहीं मानी। देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा किसी सोसाइटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आम तौर पे लोग ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको मीट करते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं, राइट? लेकिन एडी साहब ने कंप्रोमाइज नहीं किया, या किया उन्होंने कभी कंप्रोमाइज? आपने उस केस में या कभी उनकी जिंदगी में देखा कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज किया हो किसी के साथ? नहीं सर, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था ह्यूमैनिटी के लिए, तो इन्होंने कभी नहीं किया। सर आपने एक और क्वेश्चन किया था कि जिसके अंदर इनके ऊपर जो मुश्किल वक्त है, तो इनके ऊपर 3 मुश्किल वक्त थे जब एक बार इनके पास ढेर सारी अमानत रखी हुई थी और वो चोरी हो गई थी। एंड सेकंड ये था कि इनके पोते को, या आई थिंक नवासा था, जिसको इनके ही काम करने वाले मुलाजमा ने गर्म उबलते पानी में डाल के जला दिया था। जी जी सर आपको आवाज़ आ रही है? जी, तो इनके अब आ रही है। जी, इनके पोते की आई थिंक या नवासे की डेथ हो गई थी, तो इन्होंने बजाय उससे बदला लेने के, हालांकि उसके खिलाफ केस हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, उसे माफ़ कर दिया था। केस ओके, इन्होंने जो करना था गुस्से में किया, लेकिन मैं इनसे बदला नहीं ले रहा। तो एक इनकी मेन काइंड यहाँ से। एंड सेकंड वो थी
جس میں ان کے پاس امانتیں رکھی تھی جو ان کے یہی کھارا دار والے آفس ہے ڈھیر ساری بہت بڑی چوری ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ سارے پیسے دوبارہ ان کو سارے پیسے عوام نے پھر سے جمع کر کے دیے تھے کہ اگر آپ کے پاس امانت ہے ہم آپ کو واپس دیں گے بٹ آپ فکر نہ کریں. اور ایک بار ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تھی جس میں ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا. ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ ملک اس لیے چھوڑ کے جانا پڑے کہ ان کے یہ 2-3 چارجز لگائے تھے کہ یہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یہ جو یہ انہوں نے سر خانے بنائے, چیزیں بنائی ہیں, یہ بیسیکلی ہیومن جو باڈی ہے اور ہیومن ٹیشوز کا کاروبار کرتے ہیں, جس کے اوپر ان کے یہ چارجز لگ گئے. تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, سارے کچھ لوگ جو ان کے ہمدرد تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ان لوگوں کے اگینسٹ نہ کھڑے ہوں, بیسٹ یہ ہے کہ آپ فی الحال اپنی جان بچا لیں, آپ چلے جائیں اور جب یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا دین آپ واپس آ جائیں. سر انہوں نے جتنا بھی کام کیا کبھی بھی یہ نہیں سوچا, نہ یہ کبھی اپنے آپ کو مطلب کہتے ہیں اردو ورڈ میں کہ جتایا نہیں, اور یہ کہتے بھی یہی تھے کہ میں جتانا چاہتا بھی نہیں, میں نے ہیومن کے لیے کام کیا اور مجھے اس کی نیکی اللہ تعالیٰ دے گا اور میں نے کسی سے نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک کچھ شیئرنگ کرتا ہوں, کچھ پریزنٹیشن ہم نے بنائی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. ایک کیمرہ سا نیچے کر لیں گے, وہ آپ کا نا وہ پورا چہرہ سامنے نہیں آتا سر. میرے چہرے کی ضرورت نہیں ہے اتنی ویسے, لیکن یہ کہ یہ اچھا ہوگا کہ اچھا بزرگوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے سر. اچھا یہ میں نے ایک شیئرنگ کی ہے, آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے میری ویڈیو, وہ کہتے ہیں پاور پوائنٹ؟ اچھا میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو. آپ لوگ سارے ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں ایدی صاحب کو. ایدی صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے, یہ کیس میں نے تقریباً 2008-9 میں لکھا تھا جب میں لمس میں ہوتا تھا. تو اس وقت جو ڈیٹا ہمارے پاس تھا موجود وہ ہم نے تقریباً جمع کر کے ان کے بارے میں لکھا, ان کو انٹرویو کیا, ان کی بیگم بلقیس کو انٹرویو کیا, کبرا کو, فیصل کو, جو ان کی فیملی کے لوگ تھے اور جو ان کے ورکر تھے ان کو انٹرویو کیا تھا. اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایدی صاحب کی جو زندگی کے بارے میں اہم موقع ہیں, جو اہم واقعات ہیں, ان کو کیپچر کریں. دیکھیں جو لیڈرشپ ٹرانسفارمیشن ہے ایدی صاحب کی, ایدی صاحب کے اندر کچھ صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خداداد دی تھیں, لیکن ان کو ڈیولپ کرنا, ان کو نرچر کرنا, ان کو ٹیسٹ کرنا, اس میں ایدی صاحب کا اور ان کے ماحول کا بہت زبردست ہاتھ ہے. ماں باپ تو بہت سارے چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں, اچھی چیزیں بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, لیکن کوئی ہوتا ہے جو اس تربیت کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے نا, اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, جو اپنی ٹرو نیچر ہوتی ہے, اس کو وہ بیسکلی ہیلپ کرتا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں. ایدی صاحب اسکول تو نہیں گئے تھے, 3-4 سال شاید وہ اسکول گئے تھے, لیکن جب ان کو لکھنا پڑھنا انہیں آتا تھا, ان کو لکھنا آتا تھا, لکھتے وہ سب گجراتی میں تھے, ہر چیز گجراتی زبان. اور اس کے بعد انہوں نے گجراتی زبان کے وہیں پہ باٹوا میں جب وہ رہ رہے تھے تو وہ پڑھتے رہے تھے, مطلب جو ان کے اسکول نہ جانے کی وجہ تھی, لیکن انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی, انہوں نے میکسم گورکی کو پڑھا, انہوں نے ٹولسٹائی کو پڑھا, انہوں نے اخبارات پڑھے, انہوں نے حضرت امام حسین کی سٹوری, لائف سٹوری وہ پڑھی, اس کے بعد انہوں نے غفار خان کی سٹوری پڑھی, انہوں نے ابو ذر غفاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری پڑھی, انہوں نے ایسے عظیم لوگوں کی سٹوریاں پڑھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کام کیا تھا. تو ایدی صاحب نے اپنی جو تعلیم کی کمی تھی وہ پوری کی پڑھنے سے, خود سے پڑھنے سے, کیونکہ ان کو شوق ہو گیا تھا. جب انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا, انہوں نے کمیونزم کو مطالعہ کیا, انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر تاریخ میں ہمیشہ ایک طبقہ مظلوم کا ہوتا تھا اور ایک ظالم کا طبقہ ہوتا تھا. انہوں نے یہ طبقاتی کشمکش جو ہوتی ہے, کشمکش جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو بہت
اچھی طرح آبزرو کیا کہ یار یہ تو ہمیشہ سے ہوا ہے کہ امیر لوگ ایک طرف ہوتے ہیں, غریب لوگ دوسری طرف ہوتے ہیں. تو میں کیا کروں گا, میں کس کے ساتھ ہوں گا, میں اس طبقاتی کشمکش کے اندر کس کا ہاتھ بٹاؤں گا. اچھا, لیکن چونکہ ان کی ماں باپ نے جو تربیت دی تھی اس میں ان کے لیے جو ایک فیکٹ تھا, ایک جو میسج تھا, وہ یہ کہ تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, بزرگوں, بوڑھوں کی, کمزوروں کی, لاچار کی, ان کی خدمت کرنی ہے. تو وہ آٹومیٹکلی دیکھیں اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ مظلوم کے ساتھ اٹیچڈ ہو گیا تھا. He identified himself that I will be fighting for Muslims. اور انہوں نے ظالم کو بڑا صحیح طریقے سے کلیئرلی مینشن کیا کہ یہ جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں, جو پیسے دار ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, جو پوری زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, یہ میرے جو ہے نا یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں اور مجھے مظلوم کی مدد کرنی ہے. تو یہ ایک ورلی ایج میں he has developed this philosophy for himself. اچھا, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ فلسفی تو سب لوگ ڈیولپ کر لیتے ہیں, ایکچوئل میں کرتے کیا ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو ایک 4-5 پوائنٹس دکھاتا ہوں, پھر میں آپ کو اگلے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایکچولی واٹ یو ڈو وین دیر از اے ڈسسیٹسفیکشن ود دا اسٹیٹس کو. ہم یا ایدی صاحب نے جب ان کو اسٹیٹس کو سے چیلنج ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ جب باٹوا والوں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے, یا تو آپ شامل رہیں, ہماری بات مانیں, انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ غلط ہیں, میں صحیح ہوں. اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں سے پیسے لیں گے, انہوں نے کہا آپ ہیومینیٹیرین کے پیسے نہیں لے سکتے. تو what we do actually, what happens to when you face status quo? Number B is to connecting to your values. What are your values and beliefs? Third is building your mission. What are you going to use value and beliefs کو کیسے یوز کریں گے, ویژن کیسے یوز ڈیولپ کریں گے. پھر جو آپ کا اسٹرینتھ ہے اپنے مشن کو اٹیچ کرنے میں, جو آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, کیا بلیو ہوتا ہے, کیا اسپرچل کنیکشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ جو ٹیم بناتے ہیں, آرگنائزیشن بناتے ہیں اپنے آپ ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اگلی سلائیڈ میں. رحمان, یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ؟ Yes, I want to say something. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک پوائنٹ چل رہا ہے ہمارے ڈسکشن میں کہ انہوں نے جو ہے نا کمیونٹی سے اگینسٹ وہ گئے, تو وہ انہوں نے صحیح کیا. اچھا, میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی کمیونٹی جو ہے اس کا ایک پروگرام سپوز ہے, اور اس کی وہ کمیونٹی کے ہی لوگ اپنی فنڈنگ سے اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کی ایک لمٹ طے ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کمیونٹی کے لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, تو ایسا نہیں ہے, کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کیا بعد میں بھی, جیسے کہ ان کا آپس میں طے بھی ہوا. اور تھرو آؤٹ دا لائف آپ دیکھیں کہ جو اوور آل پوری میمن کمیونٹی ہے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ایدی صاحب کے ساتھ چیزیں ان کو ڈونیٹ کی ہیں اور سپورٹ کیا ہے. تو اس میں یہ تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. جیسے آپ آئی بی اے میں اگر اسکالرشپ آفر کرتے ہوں گے تو انہیں کو کرتے ہوں گے نا کہ جو آئی بی اے میں کو کوالیفائی کرتے ہوں گے اور وہ اس کے کوئی فریم میں آتے ہوں گے. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جو ہیومینیٹیرین کام ہے اس کو کوئی لمیٹڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ ہر ادارے کا یا ہر جو بھی آپ سرکل بنائیں گے اس کی تو بہرحال کوئی لمٹس طے کرنی ہی پڑیں گی نا, اس لیے کہ آپ کے ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوں گے اور کچھ کام ایسے ہیں جو جنرلائز ہوں گے. بالکل بالکل بالکل. رحمان صاحب دیکھیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے. کمیونٹی کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی سے فنڈ ریزنگ کر کے تو وہ اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ایدی صاحب جو تھے وہ بیاؤنڈ کمیونٹی تھے. He was a community alone actually. آپ یو کین سے کہ ایدی صاحب ایک پوری کمیونٹی تھے اپنی ذات میں, اور ان کی جو اپنی فلسفی جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی, اتنی بلیف اتنے اسٹرانگ تھے, اور وہ کنوکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. جی بالکل ٹھیک ہے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے, میں اس پہ بالکل میرا اختلاف نہیں ہے آپ سے. اور وہ باٹوا خدمت کمیٹی ڈسپینسری ابھی بھی اسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ 1957 میں جی بنی ہاں تھی. جی اور بالکل ایدی صاحب کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے. بالکل صحیح. یہ فرق ہے دونوں کے مشن میں. میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں جو اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی ڈسسیٹسفیکشن ہے نا, یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے, کنفلکٹ ود دا کور ویلیوز, بلیف, ایکسٹرنل اسٹیمولیشن, لائف چینجنگ ایکسپیرینسز. جو ایدی صاحب کو کنفلکٹ ہو رہے تھے زندگی میں, وہ اسٹارٹنگ فرام باٹوا میمر خدمت کمیٹی ڈسپینسری, اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کی بیماری, اور پھر جو بھی مخالفتیں آئیں ان کے ساتھ. جی جی دیکھیں انسان جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہی جب ہے جب اس کی مخالفت ہوتی ہے. وہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, وہ شاہد کو اکثر کوٹ کرتے ہیں, شاہد قریشی صاحب, تندئی باد ہوا سے نہ گھبرا ہے کاپ, یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اونچا اڑانے کے لیے. تو بات اصل میں اونچا اڑانے کے لیے. ہاں, تو عام طور پہ جب ہمارا کنفلکٹ ہوتا ہے نا, دیکھیں یہاں پہ جو نمبر 1 پوائنٹ ہے, اس میں ہم جاتے ہیں ڈسسیٹسفیکشن ود دا اسٹیٹس کو. صحیح. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار بہت غلط کر رہے ہیں, بڑی زیادتی کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر ہم مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے چلو جو یہ کہہ رہے ہیں کرو. لیکن جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, جن کی لوگوں کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, جن کے اپنے کور بلیوز اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب جیسے یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ جو کریکٹر ایٹریبیوٹس ہیں, ڈرائیو ٹو چینج, اچیومنٹ اورینٹیڈ, سیلف کانفیڈینس, فیئر اینڈ کائنڈ نیچر, یہ کریکٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو فیملی کی اپ برنگنگ اور ویلیوز ہیں, مدر اینڈ فادر ویلیوز, ارلی لائف ایکسپیرینسز, تو یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ بناتی ہے انسان کی. ان کو ہم کہتے ہیں یور کور بلیوز اینڈ ویلیوز اینڈ پرسنالٹی. اچھا یہ ہوتی ہے انسان کو, اس سے انسان جب ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے تو انسان ان سے کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. جب بھی مشکل آتی ہے نا تو پھر ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے رجوع کرتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی جو اسٹرینتھ ہے پرسنالٹی کی, اس کو جا کے کھودتے ہیں کہ یار اس میں کیا چیز ہے, اب کیا کرنا چاہیے, اس میں میرے پاس کیا اپارچونیٹیز ہیں, میرے پاس کیا سچویشن ہے. مطلب انسان جو ہوتا ہے جب مشکل میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے کور بلیفز اور ویلیوز پہ جاتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں تو ایدی صاحب کا بھی یہی ہوا, اور جب وہ ان کو نظر آیا کہ نہیں یار میں ٹھیک ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہے, میں یہ ثابت کروں گا ان کو کہ میں صحیح ہوں. دیکھو یہ جو پرسنالٹی ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایگو. یہ ایگو ہے نا, یہ بہت زبردست چیز ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. مطلب اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایگو جو ہوتی ہے نا یہ انسان کے اندر سیلف کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور کوئی لیڈر آج تک مجھے بتا دیں جس میں ایگو نہیں ہوتی. ایگو کا استعمال غلط ہو سکتا ہے, لوگ سیلفش ہو سکتے ہیں, لوگ اپنی ذات میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایگو لیڈر کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. بغیر ایگو کے کوئی لیڈر نہیں بنتا. عمران خان نہیں ہم کہتے ہیں کہ بہت ایگوئسٹ ہے, اپنے علاوہ کسی اور کو کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیلے نہیں دیتا تھا. تو بات ہوتی ہے لیڈر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر یہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی. اس کو ہم بعض اوقات جو ایدی صاحب کی بیوی ہے نا وہ کہتی تھی کہ ایدی صاحب بڑے ضدی ہیں. وہ یہ ایک دفعہ جب کوئی چیز کا طے کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اس طرح, پھر دنیا کی کوئی طاقت ان سے کروا نہیں سکتی تھی کہ وہ نہیں کریں, مطلب وہ کر کے چھوڑتے تھے. اچھا اس میں وہ جو کیسز میں بڑا اچھا لکھا ہے, آپ لوگوں نے کیس پڑھا نہیں, یہ بڑا میرا خیال ہے, مجھے اس کا دکھ ہے کہ ہم اس پہ کوئی اچھی گفتگو نہیں کر سکے, بہت کم لوگوں نے کیس پڑھا. تو لیکن یہ کہ کیس پڑھنا ضروری ہوتا ہے ہمارے اس سیشن میں, تو بہت اچھا ہوتا ہے, بہت انجوائے کرتے ہیں ہم. اچھا یہاں پر دیکھیں جو پوائنٹ ہے, اگر ایسی کسی کو کوئی پوائنٹ ریز کرنا ہے, اس پہ کوئی سوال ہے اب تک کی جو پریزنٹیشن ہے, تو پلیز یو کین ریز یور ہینڈ اینڈ شاہد کین گیو یو کال. شاہد, اور آئی شوڈ کنٹینیو. جی سر کیری آن سر, کیری آن. ماشاءاللہ زبردست جی. اچھا یہاں پر ہم نے یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ کور ویلیوز سے
اگر ہم کنیکٹ نہیں ہوں گے نا تو پھر ہم مشن وشن کچھ نہیں ہوگا, کوئی پرپز نہیں ہوگا. ہم جو بھی ہمارا ڈسسیٹسفیکشن ہوگا وہ ہم اپنی بیوی پہ غصہ اتار کے, اپنے بھائی پہ غصہ اتار کے, اپنے بچوں پہ غصہ اتار کے ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. And we will be keep doing those things which we hate in life. سر ہسبینڈ پہ بھی اتار سکتے ہیں غصہ, کیونکہ وہ پھر خواتین کہیں گی کہ ہم برابر ہیں. نہیں, ہسبینڈ پہ, بھائی پہ, بیوی پہ, جس پہ بھی آپ کا بس چلے گا آپ اس پہ غصہ. بیوی پہ تو آپ غصہ نہیں اتار سکتے. خیر یہ تو غلط سوچ ہے بالکل. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اتار سکتے ہیں تو یہ آپ کا غلط فہمی ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ بیوی غصہ اتار سکتی ہے, بیوی بھی تو انٹرپرینورز ہیں نا سر, وومن انٹرپرینورز بھی ہیں. بیویاں اتار سکتی ہیں, بیویوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا غصہ میاں پہ اتار دیں. اچھا, تو اب اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے ایدی صاحب کے ٹرانسفارمیشن میں کہ دیکھو یہاں پہ نا ایک ہوتی ہے چینج ہم سیلف. جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے آبزرو کیا ہوگا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو وہ خود چینج ہو جاتے ہیں. کافی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب یہ کہ بڑے ریلیجس ہو جاتے ہیں. کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کی بچی کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, والد کا ہو گیا, تو وہ ایک دم ریلیجس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو جو یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا, یہ ہم اس کو کہتے ہیں سیلف ٹرانسفارمیشن. آپ اپنے آپ کو چینج کر لیا. لیکن جو ایدی صاحب کی ٹرانسفارمیشن تھی وہ سوشل تھی. وہ تھی اپنے, کسی نے مجھے ابھی پہلے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کام کیا. جو چینج ہوئے تھے وہ دوسروں کے لیے ہوئے تھے. تو یہاں یہ سوشل ٹرانسفارمیشن کا آتا ہے امپورٹنٹ بات جو ایدی صاحب کی تھی. اور پھر یہ کہ جب مشکل آتی تھی, جو میں نے آبزرو کیا کہ ایدی صاحب کو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ ان کا ہے نا اسپریچل انکور ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے ہم دیکھیں نا, جب آپ کی بیٹری چارج ہو جاتی, بیٹری ویک ہو جاتی ہے گاڑی کی, تو آپ میکینک کے پاس جاتے ہو, وہ اس بیٹری کو ایک بڑے بیٹری سے یا الیکٹرک سسٹم سے اس کو کنیکٹ کرتا ہے اور ایک دن کے لیے چھوڑ کے اس میں مسالہ ڈال کے اس کو بیٹری کو چارج کرتا ہے. وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے. لیکن جب انسانوں کے ساتھ ان کی جو بیٹری لو ہو جاتی ہے, جب ایدی صاحب مشکل میں جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں, ایدی صاحب نے اپنے کام کو یہ سمجھا تھا کہ یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں دنیا کے لیے تو نہیں کر رہا, اور میں تو مظلوموں کے لیے کر رہا ہوں یہ کام. تو آٹومیٹکلی ان کے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی تھی. پھر وہ سوچتے تھے کہ یار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا, اور ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے, ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا تھا. تو ظالم جو ہے وہ تو مظلوم پہ ظلم کرے گا ہی, لیکن یہ لوگ چونکہ میرے ساتھ ہیں, میں ان کا کام کر رہا ہوں, تو میں تو ناکام نہیں ہو سکتا. تو ایکچولی ڈیورنگ کرائسس میجر چیلنج ہوتا ہے, تو وہ جو انرجی ہوتی ہے نا, وہ انسان پھر اس انرجی, بڑی انرجی سورس سے حاصل کرتا ہے. ایدی صاحب نے مختلف جگہوں پہ بھی جب بھی انہیں مشکل ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, میں تو اپنے لیے نہیں کر رہا, تو میری ناکامی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں تو فیل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو یہ بلیو جو ہے نا, یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے انسان کو کسی بھی کامیاب ہونے کے لیے. اگر آپ کے اندر یہ بلیو نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہو اس میں آپ کامیاب نہیں ہوگے, کامیاب ہوگے, اور یہ سوچ آپ کی نہیں ہوگی کہ یار کیا پتہ میں فیل ہو جاؤں, تو پھر آپ کے بلیو میں کمزوری ہے, پھر آپ کے مشن میں بھی کمزوری ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بلیو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ فار سم تھنگ بیٹر. تو یہ جو کنیکشن ہوگا یہ پھر آپ کا اسٹرانگ ہوگا. اچھا, دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ کا کور پرپز ہے, کور ویلیوز ہے, ویژن ہے, یہ بڑے الائن ہوتے ہیں. ایدی صاحب کی پرسنالٹی میں دیکھیں بہت ہی ہیومینٹی کی بہت اسٹرانگ انفلوئنس. تو ان کی کور ویلیوز بھی جو تھیں وہ خدمت تھیں, اور ان کا ویژن اسٹریٹجی بھی
دنیا کی خدمت کرنا تھا. تو ایکچولی بڑا الائن تھا. ہم جسے کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ کی جو پرپس, بلیوز اینڈ ویلیوز اور اسٹریٹجی جو تھی وہ بڑی الائن تھی ان کی. اور یہی ہوتا ہے انٹرپرنر کا بھی, یہی ہوتا ہے میرا لیس. جو چیز اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اسی کاروبار میں جاتا ہے, اور اسی کاروبار کے اندر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو بہت ہی یونیک ہوتا ہے, کیونکہ اس کی اسٹریٹجی اور اس کا پرپس جو ہے وہ بڑا ڈیفائن ہوتا ہے. یہ کچھ ٹیبل ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ پریزنٹیشن میں شیئر کر لوں گا آپ لوگوں سے, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں تاکہ میں اس پکچر کو کلوجر دے دیں کہ جو اسپریچول اینکر جو ہوتے ہیں نا, جن کے ساتھ جب آپ ویک ہوتے ہو تو پھر آپ ان اسپریچول اینکرز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو تاکہ وہ آپ کو اسٹرینتھ دے سکیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ڈیولپنگ لیڈرز, ڈیولپنگ ٹیمز, آپ کا یہ بڑا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایسے لوگ ساتھ رکھیں کہ جو خود بھی آپ کے سوشل مشن کو آگے بڑھائیں. اور you in the end you develop social system, you develop organization based on your own social transformation. تو یہ جو ایک لیڈرشپ کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے فرام ایدی سے جو ہم نے سیکھا, وہ یہ ایک ماڈل فریم ورک ہمیں نظر آتا ہے ایدی صاحب کی لائف سے. تو اگر آپ بلیو نہیں کریں گے اپنی کنٹینیوٹی کے اوپر یا پرپز مشن کے اوپر, تو پھر یہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا, پھر آپ اپنی ٹیم بھی نہیں ڈیولپ کریں گے, اور اس طرح یہ جو مقصد ہوگا فیوچر ہوگا ختم ہو جائے گا. اینی کوشچن سو فار اس کے اوپر؟ جی میم, ماشاءاللہ جناب. ہمارے پاس اسلام آباد سے ہیں میم جو ہیں ہماری تشریف فرمائے, وہ نام بھول گیا, ہمارے دوست ہیرا صاحبہ. ہیرا صاحبہ, you have any comment جی؟ میم ہیرا, you have any comment? کچھ سوال جواب آپ لوگوں کے ذہن میں ہے جی کچھ؟ السلام علیکم سر. Sir, I don't think I have a question, although I do feel کہ دیکھیں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز سرو کر رہی ہوتی ہے, رائٹ؟ لیکن I mean کہ آپ یعنی لیٹ سے آج میں کمائی کرنے باہر جاتی ہوں, مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں پیسے کما کے لاؤں. اگر ایدی صاحب واز گیٹنگ دا ریوارڈ, or we may acknowledge it or not, it was a reward not in terms of money, but in some way that should be that was satisfying some piece of him, spiritually or otherwise, in his mind, that actually led to all this. Like ہر لیڈر کے پیچھے جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو وہ کر رہا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں ہم یہ کہیں کہ ایدی صاحب نے جو کچھ بھی کیا, he was definitely someone that we all must regard کہ جی you know he brought a change in Pakistan and all, but we must recognize the fact کہ جی کوئی بھی شخص جو کچھ سرو کرتا ہے کہیں نہ کہیں خدا اسے بھی کہیں پہ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو I mean I'm just trying to add to it. ایک سوال ہے, میں نے ابھی تک اس پہ ہم نے بات نہیں کی ہے ایکچولی. اب چونکہ یہ انٹرپرینرشپ کی کلاس ہے تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایدی صاحب ایز اے انٹرپرینر, what do you think about him? What was his most striking entrepreneurship qualities? Was he a good entrepreneur or not? How will you rate Eidi طلحہ صاحب آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. طلحہ ہمارے آئی بی اے کے MDs بھی ہیں, طلحہ راؤ, عمار, آپ لوگوں سے بھی جناب you can also participate. جی جی طلحہ. طلحہ بتائیں سر. السلام علیکم سر, this is Muhammad Numan Bashir from Islamabad. جی نعمان. Sir, I think he is an entrepreneur because he added too much value in the society. Yeah. Okay, very good. Sir, he made good use of the bird in hand, which was the qualities that he had. MashaAllah. جی طلحہ. جی السلام علیکم سر.
Sir, I think the most important factor or the striking factor was the simplicity. ईदी साहब was a very simple man. उनकी जो obligations थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो वो बता रहे थे टीचिंग्स, जो तो वो उनकी लाइफ में कोई तजाद नहीं था. There was no any such thing कि जो वो कह रहे थे, यानी जो कह रहे थे उस पर अमल कर रहे थे. तो लोगों ने इसी चीज को देखा और फिर उनको फॉलो किया, फिर उनको सपोर्ट भी किया. असल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, जो आप लोगों को मेरा ख्याल है बड़ी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और हमें उस पर ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए. देखें, एदी साहब वाज वो बाय अल्लाह की तरफ से या अपनी मर्ज़ी की तरफ से या अपनी वालदा की ख्वाहिश से वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे चले गए, सोशल ह्यूमैनिटी पे चले गए, सोशल वर्क पे चले गए, चैरिटी वर्क पे चले गए. अगर वो नहीं जाते, मेरा ख्याल है he would have been the richest person in Pakistan. I can tell you, you know, the drive he had from early age to make money. Money making was not difficult for him. He started making money when he was 11 years old. Right? आप बाटवा में अगर आप केस पढ़ते तो वो आपको अंदाजा लगता. और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एदी साहब में थी, वो he was a worst person to spend money. He would never spend money on himself from the beginning. Actually, he had a strong desire to save money and invest money. मतलब पैसों के मामले में एदी साहब बहुत ही strong attributes थे. Hard work, enterprising. जो सबसे अहम चीज़ है जो इस केस में भी है, जो मेरे ख्याल है उनकी लाइफ में भी है, वो ये कि he was a continuously identifying opportunities and converting those opportunities into successful projects. First project he did was setting up a dispensary. He knew that dispensary is important. Then setting up a midwife training center because he knew that there is an opportunity to attract and train and attract funding. Then he bought an ambulance service. He knew that there is no ambulance service in Karachi. And he was the first person in, I think, 60s, or he set up first ambulance for poor people, free of charges. And then he is setting up, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए. देखें, उन्होंने जो सबसे अहम चीज़ की है, he was keep identifying new areas to service Karachi people or Pakistan people or people everywhere. क्योंकि जो सोशल स्फेयर था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था. ना एम्बुलेंस होती थी, ना मुर्दों को दफनाने का कोई बंदोबस्त होता था, ना गरीबों के लिए खाने का, उनको रहने का कोई था, ना बच्चों के लिए जो बच्चे पैदा होते थे उनको कोई देखने वाला. तो एदी साहब ने उन तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया था. He raised so much money that you cannot imagine. Why? Because he was doing service and he was charging people. I mean, charging लोगों से नहीं ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उनको हेल्प करते थे, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि he is doing right things which we need in the society. और फिर उन्होंने, जैसे एक साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी एक इंडस्ट्री, एक पूरा सेक्टर हमारा मुल्क का डेवलप किया है. अब हमारे पास छिपा है, हमारे पास आलमगीर है, हमारे पास सैलानी है, हमारे पास कितने एंटरप्राइज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है. उन सब की जो बुनियाद है वो एदी साहब ने डाली थी. और आप यकीन करें, आप सोचें ज़रा, आप सिर्फ ये बात सोचें कि अगर एदी साहब को पाकिस्तान से रिमूव कर दें, कि वो यहाँ पाकिस्तान में ना पैदा होते या वो पाकिस्तान ना आते, so what will be missing from this country? Anybody would like to share? What will be missing from this country altogether? Sir, social welfare. Social service, sir. Social service, charitable work, you name anything, ambulance services. Absolutely. मुर्दों को दफनाना, गरीबों को खाना खिलाना, बेवाओं की शादियां, मतलब बच्चों को पालना. I mean, you look at it, the kind of work this is the industry development. और ये एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन है हमारे लिए, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो उसके अंदर एक कंटिन्यूअस ड्राइव होती है
continually generate new ideas, test those ideas, implement those ideas. If you fail, throw them out and you go for new ideas. एदी साहब के केस में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, उसमें था कि एदी साहब को जब कोई आइडिया आता था ना रात को और सुबह, वो फौरन उस पर अमल करते थे. वो खुद उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे कोई चीज़ समझ में आती है ना तो मैं फौरन करता हूँ. अगर वो मैं 1 हफ्ते तक चलाता हूँ उसको, अगर तो वो आइडिया अच्छा होता है तो वो मुझे लगता है कि ये सही हो गया, अब इसको आगे बढ़ाओ. अगर नहीं है तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं नया आइडिया लेके आता हूँ. तो ये जो इंटरप्राइजिंग नेचर थी ना एदी साहब की, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो इंटरप्राइजिंग नेचर. ही विल बी क्रिएटिंग न्यू थिंग्स. और वो उसकी वजह से था कि वो हमेशा फील्ड में होते थे. उन्हें पता होता था कि फील्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ लोगों को चाहिए, कराची में कौन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. ही विल क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन people from all over the world will give him the money. So the enterprising nature, I think, is a very important for us to starting small from the bottom, result oriented, desire to improve and change. So you can look at these skills that he demonstrated during his lifetime. They are remarkable. इसमें कोई शक नहीं है कि, और ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है. मेरा ख्याल है हर एक की अंदर सलाहियत होती है, लेकिन हम डरते हैं, हम अपनी कमज़ोरियां दिखा देते हैं, हम बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हम स्टैंड नहीं लेते, मतलब तो मेरा ख्याल है फिर हम रह जाते हैं. अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल वैसे ही पैदा किया जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे. अल्लाह ताला ने आपको वही दिमाग दिया है, वही दिल दिया है, वही नॉलेज दी है, वही स्किल दी है, वही मतलब आपको वही गिफ्ट हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दिए थे. यू आर नॉट डिफरेंट, एक्चुअली यू आर द एग्जैक्टली सेम DNA. मतलब फिर आप, लेकिन ये है कि वो आपकी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि आप उनका क्या इस्तेमाल करते हो. तो मेरा ये ख्याल है कि ये एदी साहब की ज़िंदगी से हमें ये मिलता है कि इंसान को जद्दोजहद जो है वो करनी चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपको क्या करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, और क्या चीज़ें जो हैं सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं या सोशल चीज़ें जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी में. क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है यही करता है, वो एक आइडिया को एक कमर्शियल सक्सेस में कन्वर्ट करता है. एदी साहब ने एक सोशल वर्क आइडिया को एक बिजनेस एंटरप्राइज में तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करके बताया. तो उसमें ये हमें इंपॉर्टेंट बात है कि कमर्शियल सक्सेस होनी चाहिए. somebody has to pay for service, but you should have an idea to implement your idea and take it forward, and if you are good, people will help you. Any question from the class? No? जी सर, ये बड़ा डॉक्टर साहब जी बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी इनिशियल केस है, और इसमें आपकी पिछली स्लाइड में था कि एदी साहब ये करते थे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते थे, और फिर बस डायलेमा ये है कि हमारा जो MBA मॉडल है BBA वो स्किल्स पढ़ा देता है, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो हमारे जो नौजवान आने वतन हैं वो छोटा काम उनको अच्छा ही नहीं लगता सर. वो कहते हैं कि पहला स्टेप ही बड़ा हो. तो ये एक डायलेमा है जो अलग से हम दुआ करते हैं कि किस तरीके से हमारी ये बात यूनिवर्सिटियों के दरों दीवार तक पहुंच जाए. सर आपने बड़ी प्यारी बात कह दी है माशाल्लाह. ठीक है, ये मुझे लगता है कि हमारा केस जो है ना वो इतना अच्छा चला नहीं है आज. नहीं सर, वो कैसे सर? ये तो बहुत पावरफुल नहीं, पार्टिसिपेशन जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो मेरे ख्याल में और होनी चाहिए थी लोगों की. बहरहाल कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जिंदगी. नहीं सर, मेरा तो ख्याल है कि वो असल में हम जी शायद नहीं सर, ये तो मेरा तो ख्याल है कि इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो इसलिए आप असल में वो एक दूसरे एनवायरनमेंट में पढ़ाने की आती है ना सर, तो हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए शायद आपको नई जगह पे ऐसा लग रहा है. आई एम फीलिंग द अदर वे अराउंड. क्या ख्याल है तला?
I think Dr. Nasser आपने जो entrepreneurship की और एक entrepreneur की चीजें हैं वो लिंक कर दी हैं. डॉक्टर अब्दुल सत्तार एदी जो डॉक्टर भी हैं, बिकॉज IBA ने उनको डॉक्टर का भी वो दिया था, डिग्री दी थी, तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार एदी के साथ आपने लिंक कर दिए ताकि we can draw similarities and commonalities between what an ideal entrepreneur should be and what he was. Yes. Yes, he was an entrepreneur. He was no doubt one of the best entrepreneur I have seen in my life, and there is so much to learn from that experience, from his life. हमारे सर ये मेहमान तशरीफ हैं लाहौर से कज़ाफी साहब अमेरिका में थे, वे वहां से आए और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. कज़ाफी साहब, you are there? फातिमा ज़हरा है हरीपुर से. फातिमा, आपकी क्या लर्निंग है आज की? सर को बताएं, डॉक्टर साहब को. डॉक्टर साहब, फातिमा ज़हरा, शी इज फ्रॉम हरीपुर. सर आज रिकॉर्ड कायम हो गया डॉक्टर साहब आपका, माशाल्लाह. नहीं, ये अहमद साहब कुछ अब्दुल रहमान साहब कुछ कह रहे हैं. जमान खान. जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो मॉडल है मेरी साहब का एज ए बिजनेस मॉडल हम देखें तो ये ऐसा लगता है ना कि जैसे एक वन मैन शो है, या एक जैसे एक होता है ना कि एक सेठिया कंपनी जिसको आप कहते हैं आम अल्फाज में. तो ये आप क्या इस तरह इसको एनालाइज करते हैं कि ये कामयाब मॉडल है या उसको कुछ और होना चाहिए, मतलब ऐसे कोई एज ए एक इंस्टीट्यूशनल काम करना चाहिए, या एज ए जिस तरह आप कंपेयर करते हैं ना बाज़ चीज़ों में कि भाई वन सिंगल मैन जो काम है वो शायद इतना कामयाब नहीं है, लेकिन ये तो हमें बहुत सक्सेसफुल नजर आता है. हाँ, ये आपकी ऑब्जर्वेशन सही है. देखें, हमारा जो मुल्क है, जो हमारा कल्चर है, वो आप हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उठा लें, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उठा लें, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उठा लें, वो सारे अफराद के गिर्द हैं या फैमिलियों के गिर्द हैं. तो जो वो कहते हैं ना कि हम बिजनेस पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोशल कल्चर से बनती हैं, कल्चर से बनती है. जैसे कल्चर होगा, जैसे लोग होंगे, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे. हमारे बिजनेस के अंदर भी वही सेठिया कल्चर है, सोशल सेक्टर में भी है, और वो पॉलिटिकल डायमेंशन में भी नज़र आता है हमें. तो एक तो ये डिलेमा है हमारे मुल्क का कि हम लोग वी लाइक पीपल जो हमें प्रोटेक्शन एक फैमिली की. तो अब ये कैसे इसमें इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है, एदी साहब के ऊपर ये था क्वेश्चन के व्हाट विल हैपन आफ्टर ही इज गॉन, कि उनकी डेथ के बाद क्या होगा. तो अब मुझे लगता है कि उन्होंने फैसल को ग्रूम कर दिया था और वो डिवीजन कुछ कर दी थी. उन्होंने कुबरा को जो है कुछ पार्ट दे दिए थे जो लड़कियों के रिलेटेड थे, और जो एडी सेंटर और एम्बुलेंस का पार्ट था वो फैसल को मिल गया था. तो उन्होंने एक तरीके से डिवीजन कर दिया था. लेकिन ये एक पॉइंट है जिस पे मजीद बहस होनी चाहिए फ्यूचर में इंशाल्लाह. ठीक जी. ये नदीम साहब को इसके सवाल कर रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा नदीम AP3. जी सर, मेरा सवाल है सर कि फैसलाबाद से जी नदीम अमजद. जी सर, मेरा सवाल है हाउ मेनी पीपल विल फॉलो अब्दुल सत्तार ईदी. जी नदीम साहब बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है. उसके बाद अदीम अरशद साहब लाहौर से हैं, वो भी अगर नहीं बोल रहे तो वो बोल लें फिर. जी हेलो. ये नदीम की आवाज बहुत हल्की आ रही है. बेटा माइक अपने मुंह के करीब करें ना. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम. हेलो. जी बोलिए. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है. हेलो. मेरा ख्याल है हमें तो आपको आ रही है, आपको नहीं आ रही हमारी आवाज. आवाज आ रही भाई, बोलिए बोलिए. जी अदीम अर्ज कर रहा हूँ. बोले सर मैं बोलूं सर? बोले प्लीज. जी सर, थैंक यू वेरी मच सर. मैं अभी आप वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम इस सेशन के बारे में वो बात कर रहे.
ایک چلی گئی آواز. میرا خیال ہے کہ اب شاہد اس کو کلوزر دے دیں. السلام علیکم. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think we can close it and summarize it. I'm just thankful to Dr. Nasir Afghan صاحب کہ انہوں نے اس انٹرپرینورشپ کو سوشل انٹرپرینورشپ اور اس میں جنیرک خوبیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا, پرپس کے ساتھ کنیکٹ کیا. اور آئی تھنک پاکستان کے لوگوں کو, جیسے سر نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان کی سوشل سروس کی خدمت میں کوئی ہمیں خلا نظر آتا, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا اور ان کی خوبیوں ہمارے سامنے ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں تلاش کریں, اور جیسے چھوٹے چھوٹے کام ڈاکٹر صاحب نے کہا, انٹرپرینورشپ سے بہت قریب ہے یہ جو ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں ایفیکچویشن کی. دس اسٹوری از ویری کلوز ٹو دیٹ. اور یہ دیکھیں نا, سر نے اس سلائڈ میں یہ بتایا تھا اسٹارٹ اسمال اینڈ فرام باٹم. اب یہ دیکھیں نا کہ یہی ہم ویژن کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر تو ہو آسمانوں پر, قدم لیکن زمین پہ رکھیے. تو ویژن بھی بنتا رہے گا, آہستہ آہستہ گرو ہوتا رہے گا. تو یہ کہانی ہے جناب. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہے, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اس وقت پارٹیسپینٹس تک یہ بات پہنچی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو رضا خیر دے. سر ڈاکٹر صاحب وش یو بیسٹ آف لک سر, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے یہ کیس, اور آج کی ڈسکشن, اور ہر ایک نئے ارادے کے ساتھ اٹھے کہ میں بھی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو